میں آج کل بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو سائیکیٹری کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اپنے سینٹرز میں کراچی اور اسلام آباد میں خاص طور پر اور لاہور میں بھی کچھ سائیکیٹرسٹ کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایکسکلوسیولی بلنگ ویز میں کام کریں، اور اس کے لیے میں بہت بڑی سیلری بھی اناؤنس کی. بہت سارے لوگوں نے رابطے بھی کیے، بہت سو لوگوں سے میری بات چل رہی ہے، پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ یا تو 5-6 جگہوں پہ کام کرتے ہوئے ولنگ بیس کو جوائن کریں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو 4 جائز ہیں تو 4 جگہوں پہ تو کام کرنا چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ 2 جگہوں پہ تو مجھے کام کرنے دیں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، منوگمس ہو کے آئیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اس لیے ہائر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ولنگ ویز کو کہ نیکسٹ فیز کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں ولنگ ویز کو نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہوں. مجھے کام کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، تو میں نیکسٹ فیز کے لیے ولنگ ویز کو تیار کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے سال آپ میرے منہ سے سنتے رہے ہوں گے کہ میں ولنگ ویز کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں کہ ولنگ ویز کا کیا بنے گا. جیسے سب لوگ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، تو میں ولنگ ویز کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں. یہ میرے بچے ہیں. نہیں، پر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو 5 جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اور کراچی میں یہ رواج لاہور سے بھی بہت زیادہ ہے، اور لٹرلی تمام اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز 10 ہاسپٹل سے کنیکٹڈ ہیں، اور ایک جگہ سے کال آتی ہے تو بھاگ کے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے کال آتی ہے تو بھاگ کے دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ سے دے آر آن دی روڈ موسٹ آف دی ٹائم. کراچی جنہ بھی رش ہے انہوں نے پایا. دیکھو نا، اللہ نے کہا کہ تم 2 3 4 کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم انصاف کر سکو جو تم نہیں کر سکتے. تو جب انسان 2 خوبصورت پیاری بیویوں سے انصاف نہیں کر سکتا تو وہ 2 جاب سے کہاں انصاف کرے گا؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ تم کیوں 4 جگہ کام کرنا چاہتے ہو، کیونکہ وہ تو ان کی مرضی ہے نا. میں نے تو لکھا، میں نے جو کچھ واٹس ایپ گروپ تھے اس میں یہ لکھا کہ مجھے کراچی کے لیے اور اسلام آباد کے لیے ایکسکلوسیو سروسز کے لیے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، جو کہ ایکسکلوسیو جاب ہے یہ، اور اس کے لیے میں یہ آفر کر سکتا ہوں. دا آفر واز ویری بگ. تو بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا. اس میں 2 جاب تھے. ایک جاب تھا کہ ایکسکلوسیو جاب، تاکہ کچھ لوگ ایکسکلوسیو جاب کے لیے آئے وچ واز مور پیئنگ. دوسرا جاب تھا پارٹ ٹائم کا، جس میں میرا مطلب تھا کہ صرف اتنا، میرا مطلب تھا کہ کوئی میڈیکل کالج سے اگر اٹیچ ہے، گورنمنٹ میڈیکل کالج سے، تو شام کو وہ پارٹ ٹائم آ جائے. تو بہت سارے ایسے لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن ایسے لوگوں نے بھی رابطہ کیا جو بہت بزی تھے. انہوں نے کہا جی کتنے نہ کتنے کر لیں گے ایڈجسٹمنٹ، مطلب اپنے بزی اسکیجول میں گھسا دیں گے اس کو بھی. تو میں نے کہا نہیں، وہ اس طرح، میں کہا ساڈا اس طرح دا کام نہیں. ساڈے پیشنٹ ہی بڑے لاڈلے نے تے ساڈے تے فیملیاں بہت لاڈلیاں نے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو بہت اچھے ہیں اور ان سے بات آگے بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں صبح 9 بجے سے 2 بجے تک فلاں میڈیکل کالج میں ہوتا ہوں، تو 3 بجے سے رات 9 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں. تو کچھ بات چیت پہلے میں نے اور ادھر ادھر کی کر کے کہا، میں نے کہا یہ جو آپ صبح 9 سے 2 اور پھر 3 سے 9 کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ میرڈ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں میرڈ ہوں. ان کی بیوی بھی ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور 4 بچے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی مہنگا پڑے گا آپ کو سودا، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ آپ 3 بجے سے 7 بجے تک کر لیں، بٹ یو آر فری آفٹر 7، کیونکہ میں نے کہا 3 سے 7 4 گھنٹے بنتے ہیں. کہتے چلو ٹھیک ہے، پھر باقی 7 تو 9 میں ایک اور جگہ پہ کر رہا ہوں. حالانکہ وہ پہلے ہی کر رہے ہیں کسی جگہ، وہاں وہ مطمئن نہیں ہے.
لیکن وہ چھڈنا نہیں چاہتے. اور آئی تھنک اس کے کوئی اکنامیکل ریزنز ہوں گے, اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ 2 3 جاب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دی سولوشن, بٹ دیٹس ناٹ دی سولوشن. ایک تو گورنمنٹ جاب کی جو اٹریکشن ہوتی ہے, تو ہم نے کہا کہ ایک ان کے لیے گنجائش رکھ دیتے ہیں, اور ایک گنجائش رکھ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو گورنمنٹ جاب میں انٹرسٹڈ نہیں. تو بندوبست ہو رہا ہے کافی, لیکن جو میں بات شروع کی تھی وہ کہیں اور چلی گئی. بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں ایک ایف سی پی ایس سائیکیٹرسٹ سے کہ وہ سمجھدار ہے کہ نہیں. سوال اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 50 ایف سی پی ایس سائیکیٹرسٹ سے زوم میٹنگز کی ہیں, ہاف این آور, ٹیلی فون, واٹس ایپ انٹریکشن. تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ ایک جو ہائیسٹ ڈگری ہے سائیکیٹری میں, اور بڑی مشکل ہے پاس کرنا امتحان, 5 سال بعد پھنسے رہتے ہیں لوگ, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں سمجھدار ہونا چاہیے کہ نہیں, اور وہ ہیں کہ نہیں؟ لیکن توقع کیا رکھتے ہیں جب آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو آپ توقع کیا رکھتے ہیں؟ سمجھداری کی توقع رکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں نا ابھی بھی, کیونکہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ جس پروفیشن کی ہے, جس کے لیے لوگ بڑے پاپڑ بیلتے ہیں, اور سرکاری نہیں تو پرائیویٹ, پرائیویٹ نہیں تو چائنا, چائنا نہیں تو رشیا, کہیں بھی جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں اس پروفیشن کو. اور جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ نہیں کرتے. سب سے پہلے تو آپ فرسٹ 1 منٹ میں ہی اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ ایڈکشن کے پروفیشن میں جو لوگ آتے ہیں وہ 6-7 سال بعد کہتے ہیں جی کوئی اور کریں گے, بڑا اوکھا کام ہے. جیسے کہ لوگ مشکلات سے بھاگتے ہیں, پاکستان میں مشکلات ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, تو اگر کوئی ایڈکشن کے فیلڈ میں گیا ہے اور اس کو 2-4 جھٹکے ملے ہیں تو وہ بھاگ جائے گا, وہ کہے گا کہ کوئی آسان کام کر لینے ہیں. لیکن آپ کسی نہ کسی مسئلے کا کوئی سولوشن نکالنا چاہتے ہیں نا, تو ایک تو بولا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو جو کہ بالکل کسی اور ادارے سے اٹیچ نہ ہو, اور وہ بندہ جو ہے صبح 10 بجے آئے اور شام 6 بجے چلا جائے, اور ایک بندہ 5:30 بجے ٹیل اینڈ پہ کام کرنے کے لیے موجود ہو, اسی کیپیبلٹی کا. بہت سارے لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے, بات چیت ہوتی ہے, پھر ایم او یو پہ بات آتی ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ بات آتی ہے. لیکن جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے بڑی غور کی, تو میں نے آپ کے لیے کچھ اس میں, کیونکہ آپ کا وقت ہے جو میں ان کو دے رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کا وقت ہے ایکچولی جو کہ میں ان کو دے رہا ہوں, تو اس میں سے آپ کے لیے کوئی حلوہ بھی تو نکالنا ہے نا. تو میں نے سوچا کہ ان سے میں بات کر کے بہت سیکھ رہا ہوں ان کے تجربات سے. مثال کے طور پر ایک خاتون نے کہا کہ وہ ہفتہ اور اتوار جو ہے نا وہ بالکل مجھے نہیں دے سکتی. میں کہ چلو کوئی بہت سینسیبل خاتون سے واسطہ پڑا, تو انہوں نے کہا ہفتہ اور اتوار تو جو ہے وہ میں عیدی فاؤنڈیشن کو دیتی ہوں. عیدی فاؤنڈیشن آپ جانتے ہیں, ان کا کوئی ہاسپٹل ہے جہاں بہت سارے رش ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو بڑے ٹوٹل رش ہوتا ہے صبح تو شام تک, ہفتے اتوار کو تو بھول جائے. میں نے کہا باقی پھر انہوں نے بتایا کہ پیر والا دن میں فلاں جگہ, منگل والا دن فلاں جگہ, بدھ والا دن فلاں جگہ, اور جمعرات اور جمعہ باقی ہے. میں کہ جمعرات اسی عبداللہ شاہ غازی دے مزار تے دیو, تے جمعہ تسی جرا آرام کرو تے مینوں بھول جاؤ. مطلب اتنی, اور صبح وہ ایک میڈیکل کالج میں باقاعدہ بہت اچھی پوزیشن پہ بھی موجود ہے. تو سمجھداری والی بات جو ہے وہ اس کا تعلق نہ ایجوکیشن سے ہے, نہ عمر سے ہے, نہ کچھ اور چیز سے ہے, نہ اسکول سے ہے, نہ کالج سے ہے, نہ کسی چیز سے ہے, نہ سماج سے ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سمجھداری کا تعلق کس چیز سے ہے؟
سمجھداری کہ آپ کسی بندے کو ملے تو آپ لوگ یار یہ سمجھدار ہے، سمجھدار ہے. ایگزیکٹلی وہ پرنسپل سینٹرڈ ہو، اس کو پتا ہو کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کس موقع پہ کیا نہیں کرنا.